اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف انگریزوں کی اسلام دشمنی کو واضح کرنا ہے کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ انگریز جاسوس کے اعترافات۔ ہمارا عظیم برطانیہ بہت وسیع ہے۔ سورج اس کے سمندروں سے نکل کر اس کے سمندروں ہی میں غروب ہوتا ہے، تاہم ہماری سلطنت برطانیہ اپنی 9 آبادیاں ہندوستان، چین اور مشرق وسطی میں کچھ کمزور ہیں۔ یہ ملک پوری طرح ہمارے زیر اثر نہیں ہے، تاہم ہم ان علاقوں میں انتہائی فعال، مؤثر اور کامیاب حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم جلد ہی ان پر مکمل قبضہ کر لیں گے۔ 2 چیزیں اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، زیر اثر علاقوں میں قبضہ جاری رکھنا۔ نمبر 2، ان علاقوں پر قبضہ کرنا جو اب تک ہمارے زیر اثر نہیں ہیں۔ وزارت دولت نے مشترک ان 2 مقام کے حصول کے لیے ہر نوع آبادی کے لیے ایک کمیشن تشکیل دی۔ میں نے جب وزارت دولت مشترکہ میں کام کا آغاز کیا تو وزیر نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مشرقی ہندوستان میں اپنی کمپنی کا منتظم بنا دیا۔ بظاہر یہ کہ ایک تجارتی کمپنی تھی، مگر اس کا اصل مقصد ہندوستان کی وسیع و عریض سرزمین پر قبضہ جمانے کے لیے راستے تلاش کرنا تھا۔ ہماری حکومت ہندوستان کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ تھی، کیونکہ اس ملک میں بہت سارے مذہب، ممالک اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد آباد تھے، جنہوں نے بآسانی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ چین کی طرف سے ہماری حکمت خوفزدہ نہ تھی، کیونکہ چین میں برسر اقتدار طبقہ بدھزم اور کنفیوشن ازم سے تعلق رکھتا تھا، جن سے کسی غیر معمولی بیداری کی توقع نہ تھی۔ یہ دونوں دین مردہ تھے اور زندگی سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان وجوہات کے بنا پر ان دونوں ممالک کے عوام میں حب الوطنی نام کی کوئی چیز نہ تھی، لہٰذا یہ دونوں ممالک ہماری راہ میں بالکل رکاوٹ نہ تھے۔ تاہم حفظ تقدم کے طور پر مستقبل کے خدشات کے پیش نظر ان 2 ممالک میں تفرقات، نفرت، جہالت، افلاس اور حتیٰ کہ بیماریاں تک پھیلانے کے لیے پروگرام ترتیب دیے گئے۔ ہم یہاں کی مقامی آبادیوں کے رہن سہن، رسومات، ثقافت میں گل مل کر اپنے ارادے اچھی طرح چھپا سکتے تھے۔ اپنے مقصد کے حصول میں اسلامی ممالک ہمارے اعصاب منجمد کرتے تھے۔ ہم نے مرد بیمار سلطنت عثمانیہ سے بھی پہلے چند ایسے معاہدے کر رکھے تھے جو ہمارے مفاد میں تھے۔ وزارت دولت مشترک کے تجربے لوگ اس مرد بیمار کی زیادہ 1 صدی میں مر جانے کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ مزید برآں ہم نے ایرانی حکومتوں سے بھی بہت خفیہ معاہدے کیے تھے۔ ان معاہدوں کی مدد سے مندرجہ بالا 2 ممالک کے اعلیٰ عہدوں پر اپنے اہلکاروں کو تعینات کر دیا تھا۔ ان آدمیوں کی رشوت ستانی، بدعنوانی، جاہلیت اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت ان دونوں ممالک کے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اسی کی وجہ سے ہم نے خطر خواہ نتائج حاصل نہ ہونے کے متعلق فکرمند تھے۔ ہماری اس فکرمندی کے اسباب یہ تھے۔ نمبر 1، مسلمان اپنے دین سے بہت قریب ہیں، ان کی اپنے دین سے وابستگی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پادری اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر عیسائیت نہیں چھوڑتا۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ پرست ایران کے شیعہ ہیں۔ طبعاً ہر انسان اپنے تمام تر توانائی اور طاقت کے ساتھ گندگیوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، اور ایرانی لوگ عیسائیوں کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا، اگر تم لوگ عیسائیوں کو ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ اس کا جواب یہ تھا، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے حاکم تھے۔ کافروں کے ساتھ آپ نے ایسی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ وہ مجبوراً تمام مذاہب چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوں۔ تم اس سلسلے میں ایک حکومت کی مثال لو۔ اگر کسی حکومت کے سسٹم میں کسی پر بھی یہ شک ہو کہ وہ خطرہ ہے تو اسے ایسے روحانی کرب میں رکھا جاتا ہے۔ عجیب سی کیفیت کے ساتھ میں نے اس سے کہا کہ عیسائی اس طرح نہیں سوچتے، تو اس نے کہا، نہیں تم نہیں جانتے، مقدس انجیل میں ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے دوسرے نظریے پر حق بجانب نہیں بھی تھا، تب بھی پہلے نظریے پر ضرور حق پر تھا۔ میں اس بحث کو تول نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش تھا۔ معلومات میں کمی کی وجہ سے مجھ پر شک میں پڑ سکتا تھا، اسی وجہ سے میں ہمیشہ مباحثوں اور کشمکشوں سے دور رہا۔
ایک زمانے میں اسلام نظم و ضابط اور حکمت کا دین تھا اور مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان قابل عزت انسانوں کو اب غلام کہنا اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو جھٹلا دیا جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ جو شان و شوکت تم نے حاصل کی تھی وہ سازگار حالت کی وجہ سے تھی۔ وہ دن اب جا چکے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمیں اس بات کی کافی فکر تھی کہ کہیں ایرانی اور عثمانی ہمارے ارادوں کو باپ کر ہماری امیدوں پر پانی نہ پھیر دیں۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ یہ دونوں ممالک پہلے ہی سے کافی کمزور ہو چکے تھے، ان کے اسلحہ اور طاقت، ان کی وفاقی حکومت ہمیں اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں علماء اسلام کے بارے میں بہت زیادہ الجھن کا شکار تھے، کیونکہ استنبول اور الظاہر، عراق اور دمشق کے علماء ہمارے راستے کے سب سے مزاحم پہاڑ تھے، کیونکہ وہ اس قسم کے لوگ تھے جو اس فانی دنیا کی جعلی خوبصورتی، جعلی خوشی اور عارضی فوائد کے ذرا بر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا مقصود صرف وہ جنت تھی جس کا قرآن کریم میں وعدہ کیا گیا ہے۔ عوام ان کی تابع تھی، حتیٰ کہ سلطان بھی ان سے خوفزدہ رہتا تھا۔ اہل سنت لوگ شیعوں کی طرح علماء سے انتہائی قریب نہ تھے، کیونکہ اہل تشیع کتابیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ صرف علماء کو جانتے اور مانتے تھے۔ وہ لوگ سلطان کی مناسب عزت نہیں کرتے تھے۔ دوسری طرف اہل سنت کتابیں بھی پڑھتے تھے اور علماء کے ساتھ ساتھ سلطان کی بھی عزت کرتے تھے۔ اسی مسائل کے حل کے لیے ہم نے کئی اجلاس منعقد کیے، تاہم ہر دفعہ ہمیں یہ جان کر مایوس ہوئی کہ ہمارا راستہ بند تھا۔ جو رپورٹس ہمارے جاسوس ہمیں بھجواتے تھے وہ ہمیشہ مایوس کن ہوتی تھی، اور ہمارے اجلاسوں کا نتیجہ بھی اسی لیے صفر رہا۔ اس کے باوجود ہم نے امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو ایک لمبی سانس لے کر صبر کر لیتے ہیں